بالآخر گو کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو کسان کو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن چلے اگر یہ پرائز بھی ہے تو اچھی بات ہے کہ کسان کو کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے۔ جو انکم ٹیکس تھا اس سیکٹر میں، اس پر بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ جو 45 کی فگر تھی اس سے اب نیچے آ گیا ہے 15% کے اوپر، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ بلاول صاحب نے یہ ڈیمانڈز رکھی ہیں بار بار، اور یہ خبریں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے اچھی خبریں ہیں، تو انہی کی یہ کوشش ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی یہ کوشش جاری و ساری رکھے گی۔ آج بھی جہاں جہاں کسان مجبور ہے، جہاں جہاں کسان کو تکلیف ہے، پیپلز پارٹی اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش رہے گی، کیونکہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی صرف کہنے کو ایگریکلچر نہیں ہے، حقیقی معنوں میں ایگریکلچر ہے، اور اس ایگریکلچر کو مضبوط کریں گے تو ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں گے، اپنے روزگار کو مضبوط کر سکیں گے، اپنے ٹیبل پر آنے والی جو روٹی ہے اس کو یقینی بنا سکیں گے۔ تو یہ ہماری بریڈ باسکٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج تو گلوبل سطح پر یہ بات ہو رہی ہے، آپ کسی بھی جگہ جائیں وہاں فوڈ سیکیورٹی پہ بات ہو رہی ہے، آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھیں تو وہاں مزدور کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آج بھی حکومت، وفاقی حکومت جتنا کر رہی ہے، جن ڈیمانڈز پہ ہم نے بات کی ان کو پورا کر رہی ہے، تو یہ اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، اور میں ان سے آپ لوگوں کے توسط سے ایک بار پھر یہ اپیل کروں گی کہ اس کو اور بڑھائیں، ان چیزوں کو مضبوط کریں، کسان کو مضبوط کریں، پاکستان کو مضبوط کریں۔ دیگر معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھا ہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن پاکستان کی عوام ایک جو ہے وہ بہت ریزیلینٹ ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، ہم آج بھی ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں، ہماری ملٹری فورسز ہوں یا ہماری سویلین فورسز ہوں، ہر طریقے سے ہم سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کئی ہمارے لوگوں کو شہادتیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں، کئی فیملیز کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری کمٹمنٹ، ہمارا ریزولو مضبوط ہے۔ ہم اسی طریقے سے ایک قوم ہو کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، کیونکہ قائد اعظم کا ایک بڑا اہم جو کال میں پہلے بھی یہ ان کا کوٹ کرتی رہی ہوں کہ اسکروپلس مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر از دا کی ٹو آل پروگریس، یعنی کہ اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر مکمل ایمانداری کے ساتھ مینٹین رہے گا تو اس ملک میں ترقی ہو سکے گی، اس ملک میں پروگریس ہو سکے گی، یہ ملک آگے بڑھ سکے گا۔ تو یہ بات بھی درست ہے، اب تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دشمن کی میلی نظریں ہیں، جو میلی آنکھ ہے، اس کے نتیجے میں اس کی پراکسیز بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں۔ پہلے تو ہم یہ باتیں جو تھی وہ اسپیشل جو سمجھے نا کہتے ہیں انفارمیشن ہوتی تھی یا کوئی خفیہ خبر ہوتی تھی، پر اب یہ خفیہ خبر یوں نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں اب سب سامنے آ چکی ہیں کہ کس کس کی پراکسی کہاں کام کر رہی ہے۔ تو یہ پراکسیز جو ہے اب سامنے آ گئی ہیں، یہ بھی ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ عام جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں ان سے بھی نپٹنا پڑتا ہے، لیکن ملک میں جتنا امن ہوگا، ملک میں جتنی اسٹیبلٹی ہوگی، وہ ہماری معیشت کے لیے اچھی ہوگی، وہ ہماری ترقی کے لیے بہتر ہوگی۔ تو آپ سب نے بھی یہ رول ایک عرصے سے ادا کیا ہے، رپورٹنگ کے اعتبار سے ہو، مشکل حالات آپ نے دیکھے ہیں، بہت مشکل حالات دہشت گردی کے حوالے سے کراچی میں بھی یہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ کئی ہمارے صحافی بھائیوں کو جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ رپورٹنگ کرنی پڑی ہے، اور کئی شہید بھی ہوئے ہیں، کئی زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سنگین معاملات نہیں ہوں گے۔ ہم اس کو جس طریقے سے آج نپٹ رہے ہیں اور جو ریزولو ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو دشمن کے پراکسیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا، اور جو ادروائز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کبھی کبھار لوگ دیکھتے ہیں کہ خراب کی بھی جاتی ہے، کرائی بھی جاتی ہے، اس سے بھی ہماری فورسز سویلین اور ملٹری دونوں نپٹ رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اب خود چل کے گئے تھے، نواب شاہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے مل کر وہ آئے ہیں،
اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو معاملات ابھی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں اس ایک انڈرسٹینڈنگ کے جو ہونے تھے تو ان کو پورا کیا جائے گا. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ملک میں جو چیلنجز ہیں ان میں اضافہ کریں، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے نیشنل اسمبلی میں، اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس طرح بھی بہت مضبوط ہے کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے قومی اسمبلی میں جو ہر صوبے کی نمائندگی کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس کے پاس ہر صوبے سے سیٹس ہیں. میں یہ آپ کو یہ میرا ایک فیکٹ چیک ہے جو آپ کر بھی لیں کہ کوئی اور پولیٹیکل جماعت نہیں ہے جس کی کسی اور صوبے سے یا ہر صوبے سے نمائندگی ہو. یہ پیپلز پارٹی ہے جس کی سندھ سے بھی وہاں سیٹیں میجورٹی میں، پنجاب سے بھی سیٹیں ہیں، کے پی سے بھی سیٹ ہے، بلوچستان سے بھی سیٹیں ہیں. تو ہم پورے پاکستان کو کور کر رہے ہیں. تو یہ ایک سمبولکلی بھی پیپلز پارٹی کی پریزنس بہت اہم ہے قومی اسمبلی میں. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو عوام کے لیے بہتر ہوگا، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا، جو ملک کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. اچھا جی، آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، آپ ساتھ بیٹھے تو اس کا فائدہ ہوگا. یہ ساتھ یہاں نہیں بیٹھے، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں اور پھر آپ سے بہت چھوٹے عمر میں ان کی طرف. جی جی پارٹی جب الیکشن ہوں ذکر کندے رہندی आहे. پکڑو جو ماण्हू ठाहे थो रेट पाण तइ कंदो आहे, ऐं घणे में विकिणा संबोसो ठाहिण विया उहो पाण तइ कंदो आहे. आबादगार पाण तइ न कंदो आहे त टमाटो पोखियो, सलाह बसर जो आहे, जो आहे मार्केट में खणींदो आहे त मिडल मैन तइ कंदो आहे बिल्कुलु. मूंखे केतिरे में हिन खां वठां, केतिरे में वठां. त बेसिकली जेको आबादगारनि जो ऐवान ज़राअत हुजे, आबादगार बोर्ड हुजे या ख़ुदि पार्टी जा माण्हू ज़िक्र कंदा आहिनि जेसि ताईं